مگر یہ گو ہاں امتیاز ایکسٹرا چڑھاتے ہیں نا سر وہ کرایہ ایکسٹرا چڑھاتے ہیں کشمیر کا لوکل مارکیٹ وہ بھی تن پہ ڈمانڈ سو ہن انشاء اللہ اند وات تمس پہ ولین تو ہارٹیکلچر چھن کمی ہارٹیکلچر دوسرے میں پڑے گا تو پھر اس میں وہ پرابلم ہوتی ہے. یہ اتھارٹی ہے سر کہ اگر تھی سو میس مز تیو مگر اس گھ سو اتھارٹی آس ہکن آز بنائت یہ میون سوچ پتہ اگر تم 9 لچھ بنان تم ہیکن کل اس دت کہیں 5 لچھ تلیو کیونکہ صحبی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, حسینی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے جو سائنسسٹ یہاں پہ آئے مدن لال جی چیف ہارٹیکلچر افسر گاندربل بات کی تھی کہ ویرائٹل بیس یہاں پر بڑا ہے, سیام کا مہینہ ہے تو ہر گریڈ میں آتا ہے. سیڈ لیس تو پرانے کو پھر مارکیٹ کم ہو جاتا ہے. تو لیکن جو یہاں دونوں ویرائٹیز جو ابھی مشہور ہیں اور باقی ڈسٹرکس میں بھی اب پھیل گئی ہے, تو لیکن یہ دونوں سیڈڈ ہے, حالانکہ اچھی ہے, لیکن جب سیڈ لیس آتی ہے مارکیٹ میں تو اس کا اب اس کا کیوں ملتا ہے آپ کو مارکیٹ, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اگست میں تیار ہوتا ہے اور اگست میں پورے انڈیا میں کسی جگہ اور گریپس نہیں ہوتی ہے. ہم باقی ڈسٹرکس میں بھی لگائیں گے, ٹرائی کریں گے کس ڈسٹرکٹ میں کتنا آتا ہے. پھر ہم نے سینٹر آف ایکسلنس زاورہ سری نگر وہاں آج یہاں ہم نے جو گاندربل میں یہ کچھ ویرائٹیز ہم نے نئی لائی جو آئی سی آر سے ہم نے منگائی, کچھ 10 ویرائٹیز ہم نے لگائی. ان کا ڈیمانسٹریشن پلاٹ یہاں ہی گاندربل میں نہیں بلکہ ہم ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں بھی, ڈسٹرکٹ سری نگر میں بھی, باقی ڈسٹرکس میں بھی ہم نے تقریباً ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں تھوڑے تھوڑے اس کے یہ باغ بنائے ڈیمانسٹریشن پلاٹس. تو ہم ویرائٹل بیس اس کا بڑھانا ضروری تھا کیونکہ یہاں صرف 2 ہی ویرائٹی پچھلے 40-50 سال سے چل رہی ہے, ایک تھا صاحبی اور دوسرے تھے حسینی. تو لیکن چونکہ اب مارکیٹ میں کافی اچھی ویرائٹیز آ رہی ہے اور سیڈ لیس ویرائٹیز آ رہی ہے, تو جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے. تو ہمارا موقع تھا یہاں اور اس لیے ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ویرائٹل بیس جب تک نہ بڑھ جائے گا, کیونکہ ہمارا نیچ کراپ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اور جب ہمارا گریپ تیار ہوتا ہے اس وقت ہندوستان میں کسی بھی جگہ گریپ تیار نہیں ہوتے ہیں اگست میں, اور اب ریلوے لنک بھی ہے, تو جو ہماری پروڈکشن بڑھے گی, ایریا بڑھے گا, تو اسی حساب سے گریپس کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. اور آپ دیکھو گے کہ کلائمیٹ چینج آتی ہے, تو اب جو گریپس پہلے اس میں گاندربل میں ہی نکلتی تھی, اب دیکھو کہ باقی ڈسٹرکٹ سے بھی جو گریپس آتی ہیں وہ بھی اچھی خاصی کوالٹی کی آتی ہے, لیکن چونکہ ہماری پروڈکشن کم ہے وہ دلی تک نہیں پہنچ پاتی ہے. تو جب ہماری پروڈکشن بڑھ جائے گی, ہمارا ایریا بڑھ جائے گا اور ہماری ویرائٹیز بڑھ جائیں گی, تو اسی حساب سے اس کی ڈیمانڈ بھی باقی ہندوستان کی دوسری منڈیوں میں بڑھ جائے گی, کیونکہ اس وقت صرف فریش گریپس صرف کشمیر میں ہوتی ہے. تو بڑا اسکوپ ہے اس گریپس کا ایز اے نیچ کراپ ہارٹیکلچر میں. تو ہم اس کو بڑھاوا دینے کے لیے جو بھی اقدام کرنا پڑے گا ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کرے گا, اور ساتھ ساتھ میں ہم نے باور سسٹم اس کے لیے ہم نے ان کو 50% سبسڈی پر دے دیں گے. ہم نے کیپکس بجٹ میں اس میں رکھا ہے. تو جو بھی اس میں اپلیکیشنز آئیں گی, ہم نے یہاں کافی ڈیمانڈ ہے اس میں گاندربل میں اور باقی ڈسٹرکٹ سے بھی, تو ان کو ہم باور سسٹم بھی دیں گے. اس وقت ہم نے پلانٹس تقریباً 5000 پلانٹس منگائے ہیں یہ باہر سے, آؤٹ آف کشمیر سے, جو لیٹسٹ ویرائٹیز ہیں. ان کے ہم ڈیمانسٹریشن ایک تو سیل کے لیے بھی ہم نے رکھے ہیں, اور دوسرا اپنے باغوں میں ہارٹیکلچر کے باغوں میں لگانے کے لیے بھی ایز اے ڈیمو پلانٹس ہم نے رکھے ہیں. اس وقت پلانٹیشن چل رہی ہے, اس لیے ہم اس وقت یہاں اس باغ میں ہمارے یہاں اس وقت اگر ان کو شوق ہے لگانے کے پلانٹس اویلیبل ہیں. اس وقت 5000 پلانٹ ہے, اور جو یہاں پر ہے ہماری جو لوکل ویرائٹیز ہے صاحبی اینڈ حسین, اس کے بھی کافی پلانٹس اس میں موجود ہیں. وہ یہاں آئے پلانٹس لے لیں, ہم ان کو اسکیم میں شامل کریں گے جس میں 80% سبسڈی ہے, اور بعد میں ان کو باور بھی دے دیں گے. تو لوگوں کو آگے آنا چاہیے, ان کو خود ہی, یا خاص کر گاندربل میں, کیونکہ یہاں گریپس کا زیادہ اسکوپ ہے. تو اس کو ایک گریپس کو ہی مطلب جسے کہتے ہیں ایک گریپس ولیج ہی بننا چاہیے, گریپس ایریا ہی بننا چاہیے. تو ان کو ایپل کی طرف یا دوسرے فروٹس کی طرف زیادہ کم توجہ دینی چاہیے, اور گریپس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, تاکہ اس کی مارکیٹیبلٹی بڑھ جائے.